رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کا اختتام ہو گیا۔ تیسرے عشرے کے لیے بعد نماز اثر لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے یا خود کو روک لینے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں قیام کرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ کراچی سمیت ملک کی لاکھوں مساجد میں ہزاروں مسلمان نماز عصر کے بعد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ مساجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے کوائف کی جانچ پڑتال، آخری عشرے کی تاک راتوں میں مسلمان رات بھر اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفایت اور توانائی بچت پر حکومتی اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس۔ وفاقی حکومت نے کفایت اور توانائی بچت کے لیے ہفتہ وار اضافی چھٹی کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا۔ ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا اعلان۔ حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب۔ حکومت کے اعلان کردہ اقدامات پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی قائم، روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فوری بعد پورٹ قاسم پر پیٹرول سے لدے 4 جہاز پہنچ گئے۔ پورٹ حکام کے مطابق تقریباً 25 کروڑ لیٹر پیٹرول سے لدے جہاز پورٹ قاسم پہنچ گئے۔ ایک جہاز سے 37,000 ٹن پیٹرول کی منتقلی بھی مکمل۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایک اور جہاز سے 50,000 ٹن پیٹرول کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ 55,000 ٹن پیٹرول لے کر آنے والا ایک اور جہاز 12 مارچ جبکہ دوسرا 13 مارچ کو پہنچے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش۔ ترجمان آگرہ نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ آگرہ کی جانب سے پیٹرول قیمتوں میں 73.40 روپے کی ڈیزل قیمت میں 74.95 روپے اضافے کی کوئی سمری وزیر اعظم آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ ترجمان آگرہ کی وضاحت، کہا یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی مذکورہ خبریں من گھڑت اور جھوٹی ہیں۔ عوام اس طرح کی غیر مصدقہ اطلاعات پر کان نہ دھریں۔ ہوائی سفر کے شائقین افراد کے لیے بری خبر آ گئی۔ ملک میں جیٹ فیول کی قیمت بڑھنے کے بعد ایئر لائنز نے بھی کرایہ بڑھا دیا۔ کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور دیگر اسٹیشنز کے لیے کرایوں میں اضافہ۔ ڈومیسٹک پروازوں پر 2,800 سے 5,000 روپے فی ٹکٹ تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایئر لائن ذرائع کی تصدیق بتایا بین الاقوامی کرایوں میں 10 سے 28,000 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سے مشرق وسطی اور وسط ایشیائی ملکوں کے لیے 15,000 روپے تک اضافہ۔ پاکستان سے ٹورنٹو مانچسٹر کی پروازوں پر 28,000 روپے تک فی ٹکٹ اضافی دینے ہوں گے۔ ٹورنٹو مانچسٹر کی اکانومی کلاس کا یک طرفہ کرایہ 2.5 لاکھ روپے سے تجاوز۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ رابطے میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق، کہا دونوں رہنماؤں کے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور عالمی پیش رفت پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار کا خطے میں بڑھتی ہوئی خدشے پر فوری طور پر تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ چینی وزیر خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے نو منتخب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعظم کا آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ ایران کے برادر عوام اور امت مسلمہ کے لیے پاکستانی عوام کی تعزیت اور دعاؤں کا اظہار۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کی وجہ سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہے۔ اس مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا خط میں اظہار، کہا آپ کو ایران کے سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کی قیادت آنے والے سالوں میں ایران میں امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ خطے کی صورتحال کشیدہ، خارجہ پالیسی پر غیر ضروری بحث سے اجتناب کیا جائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پاکستان کا دفاع اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے موقف واضح ہے۔ پاکستان نے معاملے کے سفارتی حل کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے اپنا موقف مضبوط انداز میں پیش کیا۔ خطے کی کشیدگی کے باعث وزیر اعظم نے دورہ روس ملتوی کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خارجہ پالیسی کے مقامی سیاست کی نظر نہ کیا جائے۔ مجتبیٰ خامنہئی کے لیے دانش مندی ہوگی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام پر عمل کریں، جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج ایران پر شدید حملوں کا امکان ہے۔ امریکی وزیر دفاع کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔
کہا 24 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے داغے گئے کم میزائل داغے گئے، ایران کے میزائلوں اور دفاعی صنعتی ڈھانچے کو بھی تباہ کیا۔ آپریشن ایپک فیوری کے مقاصد اب بھی وہی ہیں۔ پیٹ ہیگزیت بولے صدر ٹرمپ کی صدر پیوٹن سے بات چیت بہت اچھی رہی۔ صدر ٹرمپ نے مشن ہر صورت میں مکمل کرنے کا عزم کیا، دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کی بحری، فضائی اور دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ عاشورہ سے محبت کرنے والی قوم کو کھوکھلی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے بھی کئی لوگوں نے ایسے دعوے کیے لیکن ناکام رہے۔ اپنا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹا دیے جائیں۔ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لارجانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کا دو ٹوک جواب۔ کہا آبنائے ہرمز یا کو سب کے لیے خوشحالی کا گزرگاہ ہے یا جنگ پسندوں کے لیے شکست اور تکلیف کی گزرگاہ بن جائے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی پر بھروسہ نہیں ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی کے لیے موجودہ حالات میں سکون سے رہنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ایران مذاکرات چاہتا ہے تو اسے پہلے کچھ بنیادی شرائط کو قبول کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا ایران کے ساتھ بات چیت ممکن ہے، تاہم یہ مذاکرات مخصوص شرائط پر منحصر ہوں گے۔ بولے تہران اس وقت مذاکرات کے لیے بے تاب دکھائی دیتا ہے لیکن امریکہ ایران کی قیادت پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا بہت تلخ تجربہ رہا۔ دوبارہ امریکہ سے بات چیت ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے مذاکرات میں پیش رفت تسلیم کے پھر حملہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں نے خطے کو غیر محفوظ بنایا۔ تیل کی پیداوار اور تصدیر میں رکاوٹ امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے ہوئی۔ جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ ایران صرف اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ ختم کرنے کا مشورہ۔ ولادیمیر پیوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ روس کی جانب سے ایران جنگ کے جلد خاتمے کے لیے امریکہ کو تجاویز۔ گفتگو میں یوکرین تنازع اور وینزویلا کی صورتحال بھی زیر بحث۔ پیوٹن نے کہا امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے عالمی توانائی بحران پیدا ہوا۔ روسی صدر کی ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو بھی مبارکباد۔ بحرین کی انٹیلیجنس نے بھارتی ٹیلی کام انجینئر کو گرفتار کر لیا۔ مشتبہ شخص نے اسرائیل خفیہ ایجنسی موساد کو حساس ڈیٹا فراہم کیا۔ حراست میں لیا گیا بھارتی شہری نتن موہن ایک ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر۔ موساد کو جغرافیہ ڈیٹا، تصویر اور اسٹریٹجک مقامات کی ویڈیوز منتقل کی گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق شیئر شدہ معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس کے لیے اہم ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ، پاکستان سے 85 پروازیں منسوخ۔ ایران جنگ کے 11ویں دن مزید 56 پروازیں منسوخ ہونے کا امکان۔ کراچی سے دبئی، شارجہ اور ابوظہبی کی 26 پروازیں منسوخ ہوئی۔ لاہور سے مشرق وسطیٰ کے 18 پروازیں منسوخ، 10 کی روانگی متوقع۔ اسلام آباد سے بھی 20 پروازیں منسوخ، 11 پروازوں کا آپریشن متوقع۔ ایرانی جنگ کے آغاز سے اب تک پاکستان سے 1600 پروازیں منسوخ۔ جنگ جلد ختم ہونے کا اعلان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ ٹرمپ کے ایران جنگ ختم ہونے کے اعلان سے عالمی معیشت پر مثبت اثرات۔ دنیا بھر میں خام تیل کی قیمتوں میں 8% تک کمی۔ برطانوی خام تیل 8% کمی کے بعد $90 فی بیرل آ گیا۔ پاکستان سمیت عالمی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں ہزاروں پوائنٹس اضافہ۔ SC30 انڈیکس میں 6.7% اضافے پر کاروبار 45 منٹ کے لیے معطل کرنا پڑا۔ قومی اسمبلی کئی ترمیمی بل کثیر الرائے سے ایک عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے قرارداد منظور۔ ایوان خواتین کے سماجی، معاشی اور تمام شعبوں میں خدمات کو سراہتا ہے۔ قرارداد کا متن، ایران میں پاکستانی شہریوں کے تحفظ، سلامتی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بتایا کہ اس وقت 2000 سے زائد طلباء ایران سے واپس لائے جا چکے ہیں۔ ایران میں JUI رکن نعیمہ کشور کا بلوں پر ترمیمی پیش کرنے کی اجازت نہ دینے کا احتجاج۔ صوبائی موٹر وے وہیکلز ترمیمی بل اکثریت سے منظور۔ اپوزیشن کی ترمیمی مسترد کر گئی۔ نصاب تعلیم اور درست کتابوں سے متعلق ترمیمی بل پر کثیر الرائے سے منظور۔ ایک روحانی پیشوا شہید ہوا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف جارحیت پر ابھی تک مذمت نہیں کی۔ خطہ جنگ کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا زر اور زور کی بنیاد پر یہ پارلیمنٹ بنی، یہ حکومت ان حالات میں پاکستان نہیں چلا سکتی۔ محمود خان اچکزئی نے مزید کہا کہ پیٹرول پر اپوزیشن بولنا چاہتی ہے لیکن اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سینئر پارٹی رہنماؤں سمیت مختلف سیاسی شخصیات کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات، ملکی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن مولا بخش چانڈیو نے عمیر چانڈیو اور امتیاز چانڈیو کے ہمراہ ملاقات کی۔ حیدرآباد کی سیاسی صورتحال پر گفتگو، رکن قومی اسمبلی مکتوب جمیل الزمان کی بھی بلاول ہاؤس میں ملاقات، اپنے حلقہ انتخاب میں عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ سندھ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی سی ای او نعیم خان کی لاڑکانہ میں جاری فلاحی سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ، رکن قومی اسمبلی علی جان نے رکن سندھ اسمبلی عبدالرؤوف کھوسو نے اپنے چیئرمین سے ملاقات کی۔ پاکستان میں 5G اسپیکٹرم نیلامی کا باقاعدہ آغاز، پی جی این نے 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم نیلامی کے لیے پیش کیا۔ نیلامی کا پہلا گراؤنڈ 60 منٹ، تینوں ٹیلی کام کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ 5G نیلامی سے آئی ٹی برآمدات میں اضافہ اور کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا بڑے شہروں میں آئندہ 6 ماہ میں 5G سروس دستیاب ہوگی۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ڈیجیٹل اکانومی اور SIFC کے کردار سے ڈیجیٹل ویژن مضبوط۔ پاکستان میں اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات روشن، SIFC کی مؤثر حکمت عملی، پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز۔ چینی کمپنی کی پاکستان میں 5 سے 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری میں دلچسپی، چینی وفد نے وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ سے ملاقات کی، معدنیات، جدید ٹیکنالوجی اور صنعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی۔ خصوصی اقتصادی زونز میں ٹیکس مراعات اور مشینری درآمد پر سیل ٹیکس کا استناد۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز گرفتاریوں کے سرپرست ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے طالبان پر سخت تنقید، طالبان دہشت گردی کے ذریعے رعایت حاصل نہیں کر سکتے، طالبان پالیسی میں نرمی کے لیے دہشت گردانہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے امریکی شہری ڈانسکول میں اور محمد حبیبی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ طالبان کا موجودہ امریکی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ کار آمد نہیں۔ افغان طالبان رجیم کی پشت پناہی میں افغانستان میں دہشت گردی، مختلف ممالک کے لیے خطرہ۔ لیتھوینیا نے افغانستان میں داعش خراسان کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ افغانستان کی دہشت گرد تنظیمیں وسطی ایشیا کے نوجوانوں کو انتہا پسندانہ پروپیگنڈا بھیج رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے شہریوں کو ورگلانے کی کوشش۔ لیتھوینیا اور کرغزستان کی رپورٹ، افغان طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان انتہا پسند دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ ٹھکانہ بن گیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق دہشت گردی اور انتہا پسندانہ اقدامات طالبان رجیم کو دنیا میں تنہا کر رہے ہیں۔ 23 مارچ یوم پاکستان ہمیں ملک کی ترقی، استحکام اور قومی اتحاد کے لیے اپنے عہد کی تجدید کا پیغام دیتا ہے۔ قرارداد پاکستان کی تاریخی جدوجہد اور اس کے پس منظر کو اجاگر کرنے کے لیے 23 مارچ کے حوالے سے خصوصی ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ یوم پاکستان کا یہ ٹیزر پاکستان زندہ باد قوم کو یاد دلاتا ہے کہ پاکستان قرارداد پاکستان کے اس عظیم عزم اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا CCD کو پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے کا اعلان، جرائم کے خاتمے اور عوامی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے CCD کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ۔ CCD کو دنیا کے 5 بہترین جرائم کنٹرول کرنے والے اداروں کی طرز پر استوار کیا جائے گا۔ مریم نواز نے CCD کا جدید ترین آلات سے لیس ہیڈ کوارٹر بنانے کی بھی منظوری دے دی۔ عید الفطر کے بعد پنجاب بھر میں غیر قانونی اسلحے کے خلاف مہم کی بھی۔ کراچی کے علاقے گزری گھر میں گھس کر ڈکیتی کے واردات مہنگی پڑ گئے، جرم ثابت ہونے پر سیشن عدالت جنوبی نے ملزمان کو سزا سنا دی۔ اسلحے کے زور پر شہری سے موبائل فون اور زیورات لوٹنے والے ملزمان مجرم قرار، عدالت نے ملزمان عمران اور محمد شریف کو 3 سال قید کی سزا سنا دی۔ ملزمان پر فی کس 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد، ملزم عمران کو غیر قانونی اسلحے کے تحت مزید 2 سال قید کی سزا۔ اس تقاضا کے مطابق ملزمان نے 24 مئی 2025 کو گزری میں شہری کے گھر میں گھس کر ڈکیتی کی واردات کی۔ برآمد شدہ مسروقہ موبائل فون اور زیورات مدعی مقدمے کو واپس کیے جانے کی ہدایت۔ سندھ میں یوم علی کے موقع پر تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا، یوم علی پر چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ 11 مارچ کو تمام تعلیمی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ 12 فروری کو ہونے والے سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تعطیلات کا اطلاق صوبہ سندھ کے تمام تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ سیکرٹری تعلیم زاہد علی عباسی نے 11 مارچ چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔